أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 کی تلاوت کی گئی. اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح اور ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا تو کفر میں ایک مزید اضافہ ہے جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے. یہ لوگ اس عمل کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کو بس گنتی پوری کر لیں، اور اس طرح جو بات اللہ نے حرام قرار دی تھی اسے حلال سمجھ لیں. ان کی یہ بدفعلی ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دی گئی، اور اللہ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح، یعنی اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی جو ترتیب مقرر فرمائی اس میں رد و بدل کر کے مہینوں کے آگے پیچھے کر دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ جس مہینے میں لڑائی حرام تھی اس میں حلال ہو گئی، اور جو ایک بڑا گناہ ہے اور گناہ کا ارتکاب کرنے والا خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کیونکہ اس کا برا انجام ہونا ہے، اس کی جان پر ہی اس کو بھگتنا پڑے گا. ساتھ ہی اس جملے میں اس طرف بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی فکر زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے مشرکوں نے حرمت والے مہینوں کو بھی رد و بدل کر دیا. مشرکین کفر کی زیادتی بیان ہو رہی ہے. اس طرح وہ اپنی فاسد رائے کو، اپنی ناپاک خواہشات کو شریعت الہی میں داخل کر کے اللہ کے دین کے حرمت کو پلٹ دیتے تھے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیتے تھے. 3 مہینوں کی حرمت کو تو ٹھیک رکھا، پھر چوتھے مہینے کی حرمت کو اس طرح تبدیل کیا کہ محرم کو سفر کے مہینے میں کر دیا اور سفر کو محرم کے مہینے میں، تاکہ بظاہر سال کے 4 مہینے کی حرمت بھی پوری ہو جائے اور اصل حرمت کے محرم کے مہینے میں لوٹ مار اور قتل و غارت بھی جاری رہے. اس پر اپنے قصیدوں میں وہ دن لیتے تھے اور فخریہ طور پر اپنا یہ فعل اچھالتے تھے. ان کا ایک سردار تھا جناد بن عوف، اللہ اکبر، جناد بن عوف بن امیہ کینانی تھا. یہ ہر سال حج کو آتا تھا. اس کی کنیت ابو ثمامہ تھی. یہ منادی کر دیتا تھا کہ نہ تو ابو ثمامہ کے مقابلے میں کوئی آواز اٹھا سکتا ہے اور نہ اس کی بات میں کوئی رد و بدل اور عیب جوئی کر سکتا ہے. سنو،
पहले साल का सफ़र का महीना हलाल है, दूसरे साल का हराम। पस एक साल के हरम की हुर्मत ना रखते और दूसरे साल की हुर्मत मना लेते। इनकी इसी ज़्यादती को कुफ्र में भी बयान किया गया और इस आयत में भी ये शख्स अपने गधे पर सवार होकर आता था। जिस साल ये मुहर्रम को हुर्मत वाला महीना बना देता, लोग इसकी हुर्मत करते, और जिस साल वो कह देता कि मुहर्रम को हमने हटाकर सफ़र में और सफ़र को आगे मुहर्रम में कर दिया है, इस साल अरब में इस माह मुहर्रम की हुर्मत ना कोई करता। ये कौल भी इनके लिए बनी किनाना के उस शख्स को फिल्मिस कहा जाता था, ये मनादी कर देता था कि इस साल मुहर्रम में हुर्मत नहीं मनाई जाएगी, अगले साल मुहर्रम और सफ़र दोनों की हुर्मत बरकरार रहेगी। बस इस तरह इन्होंने इन हुर्मत वाले महीनों को रद्दो बदल कर दिया और इसमें कत्ल व गारत शुरू कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे परवरदिगार, कुरान पाक पढ़ा गया, तर्जुमा, तशरीह और तफसीर बयान की गई अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा, और इसका सवाब तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अरवाह को पहुँचा, खसूसन बिलखसूस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अरवाह को इसका सवाब पहुँचा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन।